الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ محترم خواتین اور میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے تجاویز کم دیے ہیں تو وقت کافی بچ گیا ہے، تو اس کا میں استعمال کر سکتا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کافی تھیوریٹیکل ہے نا، یہ ہم نے جو آج مضمون رکھا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ مضمون ریلیٹڈ ہے اس سے کہ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ بہت غصے میں آتے ہیں ہمارے لوگ اور کہتے ہیں کہ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو اس کے ڈانڈے بھی دراصل اسی ٹاپک سے ملتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ کوئی تھیوریٹیکل یا کسی کے کرنے کا یا کسی کے نہیں کرنے کا یا اختیاری نہیں، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال ایک بہت حیرت انگیز سوال ہے قرآن مجید کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ رہا ہے اور اللہ کی جناب میں کھڑا ہوا ہے اور ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ بہت سارے مسائل کی تو انبار ہے زندگی میں، ہماری آپ کی زندگی میں مسائل کے انبار ہے، لیکن وہ اس مسائل کے انبار میں سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، یعنی جو دعا سکھائی گئی اس کو پہلے اس سے مسائل کے انبار میں سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، عمر لمبی دے دو یا خوب میرے مسائل حل کر دو یا وقتی مسائل بہت اہم کر دو۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی اس پہ سوچا ہم لوگوں نے؟ یہ اس لیے ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ زندگی میں عزیزان گرامی وہ ہدایت کا مسئلہ ہے۔ اگر مطالعے کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو دراصل ہدایت کی وہ اہمیت جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہدایت کی وہی اہمیت ہوگی جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے کہ باقی ساری چیزیں تو کسبی ہیں، وہ تو جو ملنا ہے آپ کو مل جائیں گی، تقدیر میں جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے اتنا ملے گا، تقدیر سے زیادہ تو کچھ کو نہیں ملتا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت میں کتنی حاصل کروں گا اور اس کے لیے میں نے کیا کوششیں کی۔ تو زندگی میں سب سے بڑا سوال، زندگی کا سب سے اہم سوال جو ہے وہ ہدایت کا سوال۔ جو آیت میں نے دوسری آپ لوگوں کے سامنے بڑی سورہ یوسف کی، وہ اور زیادہ اس نقطے کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ ہمارا راستہ ہے اور ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور میں اور میرے ساتھی پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو بصیرت صرف انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بصیرت یعنی قرآن مجید پر، اسلام کے راستے پر پورے دلائل کے ساتھ قائم ہونا، یہ صرف نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے فالوور ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ پورے عقل مندی کے ساتھ مسلمان ہیں۔ تو بصیرت پیدا کرنا دین میں رسوخ پیدا کرنا، یہ کوئی علماء کا کام نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی جو فالو کر رہا ہے دین کو، اس کو ہر ایک کو بصیرت حاصل کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ ارتداد کا مسئلہ ہے، اور یہ جو اب آندھی آ رہی ہے الہاد کی، اور جو آپ یہ سارے ارتداد کے مسائل دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، اس میں وہی ایمان ٹھہر سکے گا جس کے اندر عقل کی ثبات ہوگی، جس کے اندر علم کی قوت ہوگی۔ اگر اس کو ایمان میں رسوخ نہیں ہے تو پھر یہ ارتداد کی آندھیاں یہ پل میں خدا نخواستہ آبادیوں کو صاف کر دیں گی۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ کوئی تھیوریٹیکل وقتی یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تحریک اسلامی کو چھوٹے چھوٹے معرکوں میں سے نکال کر اصل معرکے میں لانے کی کوشش۔ بعض دفعہ ہم تحریک اسلامی کے معرکوں کو بہت چھوٹا بنا دیتے ہیں، تحریک اسلامی کو اداروں میں گھسا دیتے ہیں۔ تحریک اسلامی میں ادارے ہیں، اداروں میں تحریک اسلامی کو گھسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل سے، چھوٹے چھوٹے وقتی مسائل سے اقامت دین کو معمولی سمجھ لینا اور ان مسائل کو ایسا بڑا سمجھ لینا، عزیزان گرامی یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ تحریک اسلامی کی وہ جو اصل جنگ ہے اس کے اندر ہم کو تحریک اسلامی کو لانا ہوگا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ جو ہیں، آپ دیکھیے کہ انتہائی ارتداد کے دور میں پیدا ہوئے اور ٹکر کس سے لے رہے ہیں؟
یعنی ہندوستان میں شدی تحریک چل رہی ہے اور وہ ٹکر لے رہے ہیں مغربی نظریات سے، اور صرف مولانا مودودی ہی سے نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انتہائی بدترین حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے، انتہائی بدترین۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب جو آنے والا دور ہے وہ ایک ایسا ٹرانزیشن ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، مسلمان محکوم ہوں گے۔ تو اس کے اندر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جائے۔ حجت اللہ البالغہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں حکمت، تاکہ آنے والے طوفانوں سے امت کو تیار کیا جائے کہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے سامنے سوال ہے، تو میں سب سے پہلے تو آپ کی بھوک جگانا چاہ رہا تھا، خود اپنی بھوک جگانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی کچھ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم میں سے ہر شخص کے کرنے کا کام ہے کہ ہم کو یہ کام، یعنی علمی بصیرت، یعنی اسلام میں دلائل پیدا کرنا، اس کی سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ پورے پروسیس، یعنی امام غزالی معاف کرنا، وہ اس پورے پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم نور ہے، علم جب آتا ہے تو انسان کو نور مل جاتا ہے، انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد دلائل جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ عقل کی قوت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے تو اسی کی بنیاد پر اس کے اخلاق بنتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اس کے تعلقات بنتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا کوئی انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے سے تعلقات میں بلندی پیدا ہوگی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو دراصل مسئلہ بھی یہاں بھی یہی ہے۔ تو علم کے مسئلے کو کوئی معمولی مسئلہ ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک تنہا ابراہیم پوری قوم کے سامنے وہ جم کے کھڑا ہے اور پوری قوم اس کو کنوینس نہیں کر پا رہی، لیکن وہ پوری قوم کو کنوینس کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے ایک دلیل قائم کی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی نفسوں کی طرف پلٹے، یعنی اس نے مجبور کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تنہا شخص نے۔ تو عزیزان گرامی، علم کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے موقف پر جمتے ہیں تو اس کے اندر غیر معمولی ثبات پیدا ہوتا ہے اور سامنے والا بھی اس کو سمجھتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام ہی کے تعلق سے مخصوص نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گیلیلیو کی کون سی طاقت تھی جو اس کو زندہ جلنے پہ مجبور کر دی، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹاؤ۔ تو عزیزان گرامی، عقل کی اور علم کی طاقت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز کو ہم پورے علم کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اسلام کو سمجھتے ہیں تو پھر ان آندھیوں سے ڈرنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ آندھیاں تو ہمارے کو موقع فراہم کرے گی کہ ہم وہ دلائل انسانوں کو بیان کریں جو ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ ایک اور جو کوشش ہے علم کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ علم جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ دراصل ایمان والے ہی علم والے ہیں، دراصل ایمان علم ہی کا نام ہے۔ تو سوچئے کہ ہمارا ایمان ہمیشہ تازہ رہے۔ میں اکثر ایک کہانی ہے، وہ خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ تحریک میں جب آئے تھے شروع میں تو بہت زیادہ جوش تھا، 5-7 سال 10 سال کے بعد وہ جوش باقی نہیں رہتا، پھر چند تنظیمی مسائل رہ جاتے ہیں، اس نے کیا کیا، اس سے کیا چل رہا ہے، اس سے کیا چل رہا۔ وہ جو تحریک کی حرکت تھی، وہ جوش تھا، وہ جو نمازیں تھیں، وہ ویسی صورتحال نہیں رہتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس پر وہی بات فٹ آتی ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ چابی وہیں ملے گی جہاں کھوئی تھی۔ کیا تھی چابی؟ آپ کو جہاں پہلے ملی تھی، پہلے آپ نے مطالعہ کیا، پہلے آپ سنجیدگی میں درس میں حاضر ہوتے تھے، پہلے آپ پوری سنجیدگی سے آپ نے مطالعہ کیا تو آپ کو ایک خون محسوس ہوا، ایک جوانی محسوس ہوئی۔ عزیزان گرامی، پھر وہ چابی کبھی کھونے مت دیجیے، روز وہ چابی حاصل کریے، روز مطالعہ کریے۔ روز مطالعہ کرنے سے ہمارا ایمان بھی 90 سال میں اس جوان ابراہیم کی طرح ہو جائے گا۔ 90 سال کی عمر کے ابراہیم، ان کا ایمان کیسا ہے کہ اپنے جوان بچے کی قربانی کے لیے اس سے زیادہ تیز جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ عمر کے ساتھ ایمان بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ایمان جوان ہوتا چلا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی روزانہ ہمارے لٹریچر کا، قرآن مجید کا اور احادیث کا اور سنت کا مطالعہ ہم کو کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے، ہمارے روح کے جو مطالبے ہیں وہ ہمارے جسم کے مطالبوں پر غالب ہو جائیں۔ لیکن یہ کیسا ہوگا؟ ذرا سوچئے
کہ اگر ہمارے جسم کو تو ہم روزانہ 3 وقت کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ہماری روح کو کبھی کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ 8 سال میں 10 سال میں کوئی کتاب پڑھی تھی پہلے، اب 10 سال کے بعد اس کا موقع ہی نہیں آیا، تو 10 سال میں تو روح لاغر ہو کر بالکل جسم کے بالکل تابع ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے مطالبات کے سامنے بالکل ڈھہ جائے گی۔ تو روح اتنی طاقتور بنانے کے لیے جس طرح کھانے کا روز نظم ہوتا ہے، اسی طرح روحانی غذا کا بھی روز نظم ہونا ہے۔ تو یہ قرآن مجید دراصل علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میری جنت میرے دل میں ہے، اور میرا ناشتہ تو یہ ذکر اور یہ قرآن مجید۔ تو ہمارا کوئی دن اور ہماری یہ روحانی غذا وہ ہم کو روزانہ ملتی رہے، اس کا ہم کو روزانہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف کچھ علمی جو گفتگو ہے، یہ کچھ وقتی بات نہیں ہے، بلکہ ذرا ان نوجوانوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو آج سے 10 سال کے بعد جو نسل مسلمانوں کی آئے گی، اس نسل کے سامنے کیسے بڑے بڑے اور گمبھیر چیلنجز ہیں۔ یعنی الحاد کی جو بات ہے، ایکس مسلم کی جو بات ہے، اب اگر ہم اگر ڈانٹ کر ہی اپنی اولاد کو ایمان سکھانا چاہیں اور ان کے سوالات کو چپ کرانا چاہیں تو ظاہر بات ہے ہم وہ ایکس مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بھی تشکیک کا شکار ہوں گے، ہمارے بچے بھی الحاد کا شکار ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں رسوخ حاصل کریں اور ہم پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام کو پیش کر سکیں، ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں پورے شرح صدر کے ساتھ مسلمان رہ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یعنی بصیرت کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ قرآن مجید کا اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ ایک اور بات جو علامہ فراہی نے بہت ہی عمدہ لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا تدبر اپنے زمانے کے لیے، مولانا مودودی کا تدبر ان کے زمانے کے لیے، امام غزالی کا تدبر ان کے زمانے کے لیے، آج کا زمانہ نیا قرآن کا نیا تدبر چاہتا ہے۔ اور یہی بات ہے، مولانا مودودی کے زمانے میں جو مسائل تھے وہ آج کے زمانے میں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم صرف مولانا مودودی کے مسائل پر تکیہ کر لیں اور یہ کہہ لیں کہ بھئی مولانا مودودی اللہ الرحمن نے سب کچھ کر کے چلے گئے تھے، تو آپ آج کے مسائل کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے مسائل کا جواب دیا جائے تو آپ کو آج کی عقل کا تدبر پیدا کرنا ہوگا، آپ کو آج کے زمانے کا تدبر پیدا کرنا ہوگا۔ جب ہم آج کے زمانے کا تدبر پیدا کریں گے قرآن مجید میں، تو پھر موجودہ مسائل کا استنباط کر سکیں گے قرآن مجید سے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موجودہ زمانے کے مسائل کو بھی جانیں۔ اگر ہم اپنے روزناموں ہی کو نہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم زندگی نو کا کبھی غلطی سے مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نے دعوت کو کبھی کھولا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم موجودہ زمانے کے مسائل کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک قرآن کی آیت ہے، وہ اتنی ڈرا دینے والی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کافر جو ہے وہ اللہ کے خلاف اور باطل کے لیے ایک پشت پناہ بنا ہوا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم مسائل سے آنکھیں بند کر کے سو بھی جائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے مقابلہ جن سے جو ظلم کے علم بردار ہیں، جو اندھیروں کے علم بردار ہیں، وہ اتنا پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہر ہفتہ ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو دن میں 400 صفحات پڑھتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو مسائل اور جو اندھیرے پیدا کرنے والے ہیں وہ تو اس درجے کی محنت کریں، اور ہمارا مطالعہ اس درجے کا ہو کہ ہم کبھی ایک مضمون بھی پورا نہیں پڑھتے، تو بتائیے کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ تو اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ظاہر بات ہے اہل باطل بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کچھ ہم کنٹریبیوشن دیکھ پائیں، حق و باطل کے معرکے میں کچھ ہم بھی کچھ چلا پائیں، کچھ چیزیں کر پائیں، تو عزیزان گرامی ہم کو جاننا ہوگا کہ باطل کی صفوں میں جو لوگ ہیں وہ دن میں 400 صفحات پڑھ رہے ہیں۔ 400 صفحات، سوچیے ذرا، 400 صفحات دن میں پڑھ رہے ہیں، تو ایک ایک کتاب پڑھ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سارے مخالف لٹریچر، اسلام کے مخالف جو لٹریچر ہے وہ سارا پڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے نکات نکال کے لا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم اور برادران وطن ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعے کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ کچھ ہمارے بیچارے سادہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مطالعے کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ ارے مطالعے کا رجحان نہیں ختم ہوا ہے، بلکہ اگر آپ ریلز دیکھتے ہوں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ریلز دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ ریلز اس پہ چل رہی ہیں کہ کیسا آپ ایک ہی بیٹھک میں کتاب کو ختم کر دیں۔ تو ہمارے پاس سے کبھی یہ موضوع بنا کہ بھئی ایک ہی بیٹھک میں ہم کس طرح کتابیں ختم کریں؟
تو آپ دیکھیے کہ لوگ بہت پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم بھی یعنی ظلم سے اور اندھیروں کو چیرنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ صرف خواہشات کرنے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم کو بھی اپنے دماغ کے تیل کو اسی طرح جلانا ہوگا جس طرح کے وہ جلا رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس کے بعد یہ ہے, یہ جو آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا گیا تھا کہ مخالفین کا لٹریچر کا مطالعہ, معترضین کے لٹریچر کا مطالعہ, یہ مطالعہ عزیزان گرامی انتہائی ضروری ہے. یہ مطالعہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ذہن میں وسعت ہی نہیں آئے گی, ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, بلکہ ہم صحیح معنوں میں مولانا مودودی کا اعتراف ہی نہیں کر سکیں گے. سیدنا عمر نے کہا تھا کہ اگر ایمان پختہ ہونا ہے تو اس کے لیے جہالت کا جاننا ضروری ہے, جاہلیت کا جاننا ضروری ہے. جبھی آپ کو اگر رات ہی معلوم نہ ہو تو آپ دین کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جو اہل باطل ہیں, جو معترضین ہیں, ان کا مطالعہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو دلائل پیدا نہیں کر پائیں گے جس دلائل کے زور پر ہم کو مقابلہ کرنا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو آیت چنی گئی تھی تو یہ آیت مبارکہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کہاں آئی, یعنی یہ اس کے ذریعے تم بڑا جہاد کرو. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے, یہ کہاں نازل ہوئی ہوگی؟ یعنی جہاد کہاں ہوا تھا؟ مدینے میں ہوا تھا نا جی, لیکن یہ آیت مکہ کی ہے, یہ مکے کی آیت ہے. یہ سورہ فرقان مکی سورت, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن مجید کے ذریعے بڑا جہاد کرو. اور جو پوری سورہ فرقان ہے اس میں اعتراضات آپ کو نظر آ رہے ہیں, نبی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. ان ساری اعتراضات کے بوچھاڑ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کا مقابلہ تم قرآن مجید سے کرو, اس قرآن سے کرو, اس قرآن مجید کو دیوار بناؤ. عزیزان گرامی, جو حالات بھی آج پیدا ہو رہے ہیں, اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں اور ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے آنے والے حالات کا مقابلہ کریں گے, ہم قرآنی بصیرت کے ذریعے آنے والے حالات کا مقابلہ کریں گے, تو ان کی شکست یقینی اور آپ کی فتح یقینی. لیکن اگر ہم خواب خرگوش میں سوتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم تو مقابلہ کر جائیں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑا تشویشناک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. تو وہ جاہدہم بہ جہادًا کبیرہ جو ہے وہ ان بوچھاڑوں میں اور میں نازل ہوئی. اچھا, ایک اور بات جو حیرت انگیز ہے سورہ مبارکہ کی, وہ یہ ہے کہ آگے یعنی سورہ مبارکہ ہی میں جہاں پہ یہ کہا گیا وہ جاہدہم بہ جہادًا کبیرہ, تو اہل ایمان کا معاشرہ پیش کیا گیا, اہل ایمان کی صورت گری پیش کی گئی کہ یعنی جو علمی دروک ان کو ہے, جو درک ان کو ہے, جو گہرائی ان کے علم میں ہے, تو دیکھیے کہ ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے. قرآن مجید نے ایسی تعبیر استعمال کی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. قرآن نے تعبیر کی عذبٌ فرات. عذبٌ فرات یعنی یہ ہوتا ہے کہ پورے کھاری سمندر میں ایک چھوٹا میٹھے پانی کا چشمہ, پورے کھاری سمندر یعنی ہر طرف جہالت ہے, بیٹیاں گاڑی جاتی ہیں, زنا ہے, شراب ہے, اور اسی جاہلیت کے سمندر میں اہل ایمان کا معاشرہ قرآن پیش کر رہا ہے جن کو علم حاصل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جیسے سمندر میں, کھاری سمندر میں بالکل میٹھے پانی کا چشمہ. ان کا کردار انتہائی اعلیٰ, ان کی سوچ انتہائی اعلیٰ, جہالت سے انتہائی دور. تو علم ایسا علم جو ہماری شخصیت کو بدل کر رکھ دے. تو یہ جو معاشرہ ہے, تو یہ جو علم ہے اور یہ جو معاشرہ ہے, یہ قرآن مجید مکہ کی یعنی اس جہالت میں بتا رہا ہے. یعنی قرآن مجید جو بتا رہا ہے وہ کوئی نظریاتی یا فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں کہ جس کو سن کر خالی سر دھنا جائے, بلکہ جس کے اوپر معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے. اور عین جاہلیت کے اس سمندر میں ایسے عذبٌ فرات وجود میں آتے ہیں. تو عزیزان گرامی, جب وہ وہاں وجود میں آ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں وجود میں آ سکتے؟ تو اسی لیے اگر قرآن مجید میں یہ طے کرے کہ ہم قرآن مجید میں درک پیدا کریں گے, قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے, تو ہم وہ معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی, لیکن اس میں سب سے بڑی روک جو بات آئی ہے وہ یہ ہے لغویات. میں حرام اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ تو بالکل ظاہر ہے, یعنی حرام کی جو یعنی مضرتیں ہیں, معصیت کی جو مضرتیں ہیں, یعنی قرآن یعنی یہ بات ہے کہ علم اللہ کا نور وہ اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس دل میں معصیت ہوگی. لیکن عزیزان گرامی, لغویات تو حرام نہیں ہوتی ہیں, ریلز تو حرام نہیں ہوتی ہیں. ریلز ہمارا کتنا وقت لے لیتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ علمی ڈیولپمنٹ کریں تو اس کا سب سے بڑا جو
परेशानी है वो लग़व, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो लग़व। और ये कहाँ बताई जा रही है, हैरत अंगेज बात है ये भी कुरान मजीद मक्की सूरत में बयान कर रहा है। यानी मक्का में उन लोगों की तरबियत हो रही थी जो आने वाले तमद्दुन में लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मीनारे नूर बनने वाले थे। उनकी अहम सिफत बताई गई, वहुम अनिल लग़वी मोरिज़ून। अगर हम लग़व में शामिल हों, हम कहते हैं और वक्त ही नहीं है। वक्त इसलिए नहीं है कि हमारे पास चोर रास्ते बहुत हैं। हम, आप सोचिए, कभी बगैर कुछ सोचे अगर हम सिर्फ अपना ये जायज़ा लें कि मेरा कितना वक्त स्क्रीन टाइम पे गुजार रहा हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम सिर्फ उसी पर कंट्रोल कर लें, मैं और आप, तो मैं समझता हूँ कि हम कम से कम 5 घंटे अपने प्रोडक्टिव दिन में से निकाल सकते हैं। बेकार की बहसें, मीटिंग होने के बाद मीटिंग, या मीटिंग होने के पहले ज़बरदस्ती क़यास आ रही हैं, या छोटे मसाइल को बड़े करके इतना डिस्कशन, उस पर इतना डिस्कशन, छोटे से मसाइल पर कुर्सी रखेंगे कि शतरंजी बिछाएंगे, अब इसी पर डिस्कशन हो रहा है। ये छोटे छोटे मसाइल में हम जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो ईज़ान ग्रामी, अगर हम छोटे मसाइल चुनेंगे तो हमको ये समझना होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी के लिए कौन सा मारेका चुना है। तो अपना ज़िंदगी का मारेका भी बड़ा चुनिए। छोटे छोटे मारेके, छोटी छोटी बातें, उसमें उलझ कर अगर हम अपने घंटों डाल देंगे तो जाहिर बात है कि अमली तरबियत के लिए, इल्मी तरबियत के लिए वक्त कहाँ से निकाल पाएंगे। तो यानी लग़व हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। वक्त की अहमियत के सिलसिले में सैयदना उमर को सैयदना अबू बकर ने एक ऐसी नसीहत की थी कि वो अक़ल के हैरान कर देती है। वो ये कहते हैं कि हर वक्त के साथ एक फरीज़ा है। क्या कहते हैं? हर वक्त के साथ एक फरीज़ा है। यानी अगर आप कहीं खड़े हुए हैं और बेकार गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक फरीज़ा छोड़ रहे हैं। यानी मैं खड़ा हूं और ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूं जिसका ना सर है ना पैर, खबरों में गुफ्तगू कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? कुछ तो भी फरीज़ा था उस वक्त के साथ वाबस्ता था, वो फरीज़ा छूट गया मेरे से। तो अगर समझ लीजिए ये बेदारी हमारे पास आ जाए वक्त को लेकर कि भाई हर वक्त के साथ एक फरीज़ा है। और सैयदना अबू बकर कहते हैं कि अगर उस वक्त नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। अल्लाह का हक रात में नहीं दोगे और दिन में अगर देने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा? अवाम का हक मारोगे। तो आपके हर वक्त के साथ एक फरीज़ा है। फिर कुरान मजीद एक हैरत अंगेज बात कहता है। कुरान मजीद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। यानी कुरान ने ये नहीं कहा है कि तुम में से हर नफ्स तक़वा इख्तियार करे और ये क़यामत का सोचे, बल्कि कल का सोचे। कल का मतलब क्या हुआ? हर दिन एक जिंदगी है। और ईज़ान ग्रामी, मैंने ये उसूल खुद अपने हद तक भी सोचता हूँ और आपको भी बताता हूँ, अपनी नेकियों को बहुत बड़ा मत समझिए। बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है कि हमने कोई एक अच्छा काम कर लिया था, बस महीना भर उसके गुण गाते रहते हैं, अरे क्या हो गया था वो, ओह बहुत ज़बरदस्त, अरे भूल जाइए उसको, अल्लाह के पास लिखा जा चुका, अब नया दिन है, नई जिंदगी है आज की, रात गई बात गई। वो बुरी चीज़ों के लिए बोलते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए ये बोलना चाहिए। तो अपने कारनामे ज़्यादा बड़े मत समझिए, वरना क्या होता है, वो कारनामों के नशे में जिंदगियां निकल जाती हैं। एक एक कारनामे के नशे में लोग साल निकाल देते हैं। और वो प्रोग्राम एक दिन हो गया था, फिर क्या किया उसके बाद? तो नशों से बाहर आइए। और इमाम जाफ़र सादिक ने क्या बात कही है, वो ये कहते हैं कि अमल साले की 3 शर्तें हैं। एक शर्त अमल साले की ये है कि अमल साले को छोटा समझना बिल्कुल, ये अल्लाह की तौफीक है, बस कोई बड़ा कारनामा नहीं है हमारा, एक छोटा समझिए। दूसरी बात कहते हैं उसको जल्दी करना, तेजी के साथ करना। लंबा कर रहे हैं छोटी सी बात को, यानी मामूली बात है उसको खूब लंबा रहे हैं, नहीं, जल्दी से करना। तीसरी बात कहते हैं छुपा के करना, तेजी से करना, छुपा के करना और उसको छोटा समझना। तो ये बात बहुत अहम है कि हम अमल साले के सिलसिले में इस रवैये को अपनाएं और हर दिन नई जिंदगी जिएं। अज़ीज़ान गिरामी, इल्म की राह की सबसे बड़ी मुश्किल जिससे अल्लाह हमको आपको सबको बचाए वो तकब्बुर। जो बहुत ही ज़बरदस्त बात शेर में भूल गया हूँ, लेकिन बहुत ऊंची बात हमारे राशिद भाई की तरफ से आई कि जब मैं छोटा इल्म होता है तो समझता हूँ मुझको सब मालूम है, सब। और जिस तरह इल्म की गहराई में इंसान जाता है तो उसको समझ में आता है, मेरे को तो कुछ ही नहीं मालूम है, मेरे को तो कोई इल्म ही नहीं है। तो ये जो तकब्बुर है ईज़ान गिरामी, मेरे को सब मालूम है और मुझको क्या सोचने की ज़रूरत है
اور میں ہمیشہ تقریر ہی کرتا رہوں گا بجائے سننے کی جگہ پر. تو عزیزان گرامی یہ جو تکبر کا رویہ ہے یہ علم کو ویسے ہی لے کے خبر میں پہنچ جاتا ہے, کوئی علمی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. راشد بھائی نے کہا نا کہ گلاس خالی ہوگا تو گلاس بھرے گا. تصور یہ ہے کہ گلاس میرا بھرا ہوا ہے, مجھ کو سب آتا ہے. تو اصل میں آپ کو سب آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کو بہت تھوڑا آتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے ارے علم کا تو سمندر ہے, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں, تو پھر مطلب آپ کے علمی سفر کی شروعات ہو گئی. تو عزیزان گرامی اس سلسلے میں ایک اور غلط عادت جو تنظیمی عادت ہے وہ بھی بولتا چلوں, وہ یہ کہ بلا وجہ کے مشورے, یعنی جہاں مشورہ نہیں مانگا جائے وہاں مشورہ دینا. قرآن مجید نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو تم رسول کے سامنے ان کی مجلس میں بغیر سوچے سمجھے مشورے دیتے ہو, اگر وہ تمہارے مشورے مان لیں تو تم خود نقصان میں پڑ جاؤ. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی معلوم نہیں ہے کیا ڈسکشن چل رہا ہے, ہم بیچ میں سے آ گئے, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں میں نے 2 منٹ میں سب کچھ جذب کر لیا, اب میں مشورہ دے رہا ہوں. تو قرآن یہ کہتا ہے, اور آپ دیکھیے عقل خود کہتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو جا کے مشورے دیے تو کیا بولیں گے آپ کو. یعنی ڈاکٹر صاحب کو سامنے گئے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 3 چیزیں بولنا چاہ رہا ہوں, کیا بولیں گے ڈاکٹر آپ کو؟ ٹھیک ہے بولیے, گولیاں لیجیے, چل جائیے اپنے حساب سے. تو بلا وجہ کے مشورے دینا یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے. پہلے بات کو سمجھیں, یہ سوچیں, دعا کریں کہ کوئی دوسرے کی طرف سے صحیح بات آ جائے, میں خاموش بیٹھ جاؤں, میں خاموش رہوں پوری مجلس میں. تو علم کے لیے صرف تکبر سے بچنا نہیں ہے, بلکہ علم کے لیے انتہائی عاجزی ہو ان کے ساری. یہ اللہ کا نور ہے, یہ ایسے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس میں کبر کا ذرا سا بھی ذرہ ہو. تو عزیزان گرامی اپنے دلوں کو کبر سے پاک کرنا وہ انتہائی اہم بات ہے. عزیزان گرامی وہ جو باتیں آپ سے کہی گئی ہیں وہ فن علم کے تعلق سے, تعلم کے ذریعے سے, وقت نہیں ہے کہ میں ان پر اور زیادہ آپ سے چرچا کروں, لیکن وہ ساری باتیں بہت اہم ہیں کہ کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, کیسے کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ سیکھا جائے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں, وہ 10 زبانیں جانتے ہیں, یعنی 10 زبانیں جانتے ہیں, 10 زبانیں, 7 زبانیں جانتے ہیں. اور ہم نے زندگی میں ہمارے کتنے سال ہو گئے یہ سوچتے ہوئے کہ مراٹھی سیکھ لیں گے اور عربی سیکھ لیں گے, اور آج تک اس کی نوبت ہی نہیں آئی. تو کس طرح چیزوں کو جلدی سے کرتے ہیں, کس طرح چیزوں کو تیز سیکھتے ہیں, کیسے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں, کتابیں کیسے پڑھتے ہیں, کتابوں کو کیسے مخلص کرتے ہیں, کتابوں کا خلاصہ کس طرح بیان کرتے ہیں, یہ چیزیں ایسی عزیزان گرامی کہ ہم سب کی ضرورت ہے. ایک اور بات کہ اے آئی کے ٹریپ سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. میں ایک جگہ تھا تو اے آئی پہ بات چل رہی تھی, تو میں نے جو اے آئی پہ لیکچر دے رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر میرا یہ مسلس ہے, یہ مسلس, تو میں اس کو استعمال کرنا چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ بالکل کمزور ہو جائے گا, ہاتھ لٹک جائے گا میرا. تو اسی طرح دماغ کا معاملہ ہے, اگر آپ اے آئی سے ہر چیز ریڈی میڈ لینے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو کتاب پڑھنے کا ایک مقصد کیا تھا, کتاب پڑھنے کا ایک مقصد تو سبق حاصل کرنا ہے, اور کتاب پڑھنے کا دوسرا مقصد ہے عقل کو بڑا کرنا. کتاب پڑھنے کا کیا ہے سب سے بڑا مقصد؟ آپ کی عقل بڑی ہو جائے. یعنی آپ جہاں پہ تھے آپ کا آئی کیو لیول اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اب آپ کے آئی کیو لیول میں ترقی ہو جائے. اگر آئی کیو لیول میں ترقی نہیں ہوئی تو مطلب کتاب پڑھے ہی نہیں آپ نے. تو اے آئی کہیں اس کو ریپلیس نہ کر دے, اور کتاب کی وجہ سے جو آپ کی دماغ کی مسلز بن رہی تھی وہ مسلز بننا ہی نہ چھوٹ جائیں. تو اے آئی کے اس چیلنج سے بھی ہم کو اور آپ کو واقف ہونے کی ضرورت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک آخری اقتباس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا بہت ہی عمدہ بات کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں اس بل عجبی پر ہمیشہ ماتم کیا جائے گا کہ تمام علوم اسلامیہ کے درس و تدریس کا اصل مقصود قرآن مجید اور قرآن مجید تھا, اور سب کے سب اس کے لیے بمنزلہ آلات و وسائل کے تھے. یعنی تمام علوم کیا تھے؟ وہ قرآن مجید سیکھنے کا ذریعہ تھے. مگر اجرام سماویہ کا مطالعہ کرنے والا دوربین بنانے میں ایسا غرق ہو گیا کہ اسے آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوئی. پوری زندگی کٹ گئی لیکن محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا اصل کام تو قرآن مجید میں درک حاصل کرنا تھا, قرآن مجید میں گہرائی حاصل کرنا تھا. لیکن ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں میں یا چھوٹے چھوٹے علوم میں اس قدر مشغول رہے کہ اصل علم سے جو ہے وہ بصیرت پیدا کرنے کا ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم کو سمجھنے اور اس کی پذیرائی کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.